علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. گرد من گرد خانہ من وگرد زم و فرزندان من وگرد مال و دوستان من حصار حفاظت تو شبیبت دیدار باشی. یا اللہ بحق سلیمان ابن داود علیہ السلام وبحق إهيا أشراهيا وبحق عليما مريقا طريقا أنت تعلم ما في القلوب وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق يا مؤمن يا مهيمن صلى الله تعالى عليه وسلم. پیارے اسلام بھائی مل کر درود پڑھیں. جیسے میں پڑھوں ویسے آپ درود پڑھیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا ایکو کم کر دے آواز تاکہ صاف آ جائے سمجھ. ٹھیک ہے بابو ایکو تھوڑا کم کر دو. آتا کرنا آپ کو صلو علی الحبیب صلی اللہ. بالکل کم بھی نہیں کرنا, تھوڑا سا کرنا ہے. بہرحال پیارے دوستو آج الحمدللہ ہم شادی کے تعلق سے سنیں گے. اس کی برکتیں کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, کس پر شادی کرنا فرض ہے, کس پر واجب ہے, کسے حرام ہے شادی کرنا, کون سی شادی بہتر ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کیا ہے بغور سماعت فرمائیں گے. پیارے دوستو شادی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں النکاح من سنتی. آقا نے فرمایا نکاح سنت ہے. یعنی شادی بھی ایک عبادت ہے, شادی بھی ایک عبادت کا ذریعہ ہے, شادی بھی اللہ سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے, شادی بھی آقا علیہ السلام کو راضی کرنے کے ذریعہ ہے. پیارے سب سے پہلے میں حکایت سنتے شادی کی اہمیت, اس کی نیت میں فرمایا جاتا ہے ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے ان مریدین ان سے کہتے حضرت آپ شادی کر لیجئے, لیکن آپ منع کر دیتے. مرید کہتے شادی کر لو, آپ منع کر دیتے. حتیٰ کہ کیا ہے بہت زمانہ بیت گیا, اچانک کیا ہے وہ جاگے اور مریدوں سے کہنے لگے اے مریدوں میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. مرید حیران ہے, پریشان ہے کہ حضور یہ اچانک بدلاؤ کیسا آیا, یہ چینجنگ کیسی آئی, اچانک خیالات کیسے تبدیل ہو گئے. آپ تو کیا ہے شادی کو منع کرتے رہے, لیکن یہ اچانک ہوا کیا. آپ فرماتے ہیں پہلی شادی کے لیے کوئی رشتہ دیکھو, بعد میں بتاتے ہیں. بہرحال ایک رشتہ دیکھا جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے. اب کیا ہے مریدین عرض کرتے حضور آپ بتا تو دیجئے وجہ کیا بنی. آپ ہمیشہ شادی سے منع کرتے رہے, لیکن تبدیلی آئی کیسے, ایک رات میں چینجنگ آئی کیسے, یہ بدلاؤ کیسے ہوا. آپ فرماتے ہیں میں جب خواب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میدان محشر بھرتا ہے, تمام لوگ اپنی فکر میں ہے,
نفسی نفسی کا عالم ہے، پیاس سے سوال باہر آ چکی ہیں اور تمام کیا ہے بھیجے کھول رہے ہیں، ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر ہے۔ اس محشر کے عالم میں مجھے بھی پیاس لگی ہے، میں پانی کی تلاش کر رہا ہوں، مجھے پانی نہیں مل رہا، میں ادھر ادھر جا رہا ہوں لیکن پانی نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر! پھر میں نے کیا دیکھا؟ میں نے کچھ بچے دیکھے، جو بچے کیا ہے صفوں کو چیرتے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے کچھ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، کچھ کو پانی نہیں پلا رہے۔ میں بھی پیاس سے بےتاب تھا، میں نے کہا اے بچوں مجھے بھی پیاس لگی ہے، مجھے بھی پانی دو، پیاس سے زبان باہر آ رہی ہے۔ وہ بچے کہتے ہیں ہم تمہیں پانی نہیں دے سکتے، ہم تو صرف اسے پانی دے سکتے ہیں۔ ہم نے کہا ہر بچہ اسے پانی دے سکتا ہے جو اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، کیونکہ ہم وہ بچے ہیں جو اپنے والدین کی یہاں پیدا ہوئے اور بچپن میں انتقال کر گئے۔ اے فلاں بن فلاں، تم بھی اپنا کوئی بچہ تلاش کر لو، اگر کوئی بچہ تمہارا بھی بچپن میں انتقال کر گیا ہو وہ تمہیں پانی پلا سکتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی تمہیں پانی کا قطرہ نہیں پلا سکتا۔ اب کیا ہے وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں میں گھبرا گیا، میرے پسینے چھوٹ گئے، یا اللہ عز و جل یہ کیا ماجرا ہے؟ بس اسی عالم کے اندر میری آنکھ کھلی اور گھبرا گیا، اور میں نے نیت کرنے کے آج سے میں نیت کرتا ہوں کہ میں شادی کروں گا، میرے بچے ہوں گے، کسی بچے کا انتقال بچپن میں ہو جائے گا، میری بخشش کا ذریعہ بنے گا، کوئی بچہ ہوگا، کسی کو میں عالم دین بناؤں گا، کسی کو حافظ قرآن بناؤں گا، کسی کو قاری قرآن بناؤں گا، عالم دین بنا وہ بھی میری بخشش کا ذریعہ ہوگا، قاری قرآن بنا وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہوگا، کوئی حافظ بنا وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہوگا، اگر بچپن میں انتقال کر کے وہ میری بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ تو نیت دیکھیے، اللہ اکبر۔ تو پیارے دوستو یہ دیکھیے اللہ والوں کی نیتیں دیکھو، آج ہم نکاح کرتے نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ نکاح کی نیت یہ ہوتی ہے، کسی کی نیت یہ ہوتی ہے مجھے خوبصورت عورت مل جائے، باپ ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے میرے گھر میں بہو آ جائے، ساس ہوتی ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے گھر میں بہو آ جائے۔ ابھی بند کرتے رہو۔ بہرحال پیارے دوستو اب کیا ہے جو دوست ہوتے ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں بھابھی آ جائے، شوہر کی نیت یہ ہوتی ہے میرے اچھی مجھے بیوی مل جائے، خوبصورت مل جائے۔ اللہ اکبر، یہ نیتیں ہوتی ہیں۔ شادی سے پہلے کیا نیت ہوتی ہے؟ سب کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اچھے گھرانے سے ہمارے لڑکے کا رشتہ ہو جائے، کہیں امیر باپ کی بیٹی ہمارے گھر آ جائے، خوبصورت ہو، خاندان والی ہو، دہیز لے کر آئے، خوب مال لے کر آئے، بلٹ بھی ملے، کار بھی ملے، اور کیا نندو کی نیت یہ ہوتی ہے ہمارے زیوریاں ملے، ساس کی نیت ہوتی ہے جھالے ملے، سسر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس بھی ہاتھ میں انگوٹھی ہونی چاہیے، شوہر کی نیت الگ ہے، بہن کی نیت الگ ہے، دوستوں کی نیت الگ ہے۔ اللہ اکبر، پیارے دوستوں اس نیت سے شادی کی جاتی ہے، لیکن قربان جائیے اس اللہ والے پر، اس نیک بندے پر، اس اللہ کے پیارے پر شادی کیوں کر رہے ہیں؟ شادی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرے اولاد ہوگی، میں کسی کو عالم بناؤں گا، کسی کو دیندار بناؤں گا، کوئی میرا بیٹا عالم بنے گا بخشش کے ذریعہ بنے گا، کوئی بیٹا حافظ بنے گا بخشش کا ذریعہ بنے گا، کوئی بیٹا قاری بنے گا بخشش کا ذریعہ بنے گا، کوئی بچہ بچپن میں انتقال کر جائے گا وہ بھی میری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا زین العابدین، نعرہ تکبیر۔ نیت دیکھیں، نیت ہماری نیت کیا ہے؟ اور نیک بندوں کی نیت کیا ہے؟ اب کیا ہم نے مانگی بیوی خوبصورت بیوی ملے گی، مال مانگا مال ملے گا، کار مانگی کار ملے گی، دولت مانگی دولت ملے گی، کیونکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے بندہ جیسی چیز طلب کرتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ بندے نے بیوی مانگی اللہ نے بیوی دے دی، بندے نے کار مانگی اللہ نے کار دے دی، نندوں نے زیوریاں مانگے اللہ نے زیوریاں دے دی، ساس نے جھالے مانگے اللہ نے جھالے دے دیے، سسر نے انگوٹھی مانگی اللہ نے انگوٹھی دے دی۔ لیکن پیارے کسی نے سکون نہیں مانگا، کسی نے اطمینان نہیں مانگا، یہ دعا نہ مانگی اللہ فرما بردار بیوی مل جائے، یا اللہ نیک بہو ہمارے گھر میں آ جائے، ہم سب گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینے والی ہو۔ نندوں نے یہ دعا نہ مانگی ہمارے گھر میں بھاوت نیک آئے، قرآن پڑھنے والی آئے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والی آئے، ہمارے بھائی کی عزت کرنے والی آئے، ماں کا احترام کرنے والی ہو، ہم سے محبت سے پیش آنے والی ہو۔ اللہ اکبر، کسی
نے دعا نہ مانگی. شوہر نے مانگی کار، اللہ نے کار دے دی. شوہر نے مانگی بلٹ، اللہ نے بلٹ مانگی. شوہر نے تو دعا ہی نہیں کی اللہ نیک بیوی دے دے. نیک بیوی کی دعا کم مانگی. لیکن جب بیوی آ گئی وہ پریشان کرنے لگی، بدتمیزی کرنے لگی. ساس کے اس نے کہ عزت کو پامال کر دیا، بہ کیا ہے نندوں کو اس نے عزت کو پامال کیا. اب کیا شوہر سے زبان درازی کرنے لگی. اب کیا بندہ پریشان ہے کہ اللہ یہ ہو کیا گیا. تو پیارے اللہ سے جیسا مانگو گے اللہ ویسا دے گا، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. تم ببول بو کر امرود نہیں کھا سکتے. تم نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا. کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ دعا مانگتے اللہ نیک بیوی عطا فرما دے، جو دل کا چین ہو، قلب کا سکون ہو، جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، جس کی بات سن کر دل باغ 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 مدینہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ ایسی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں تو دعا مانگنی چاہیے اللہ نیک بیوی عطا فرما، نیک ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو. ہم ایسے گھروں میں جاتے کب ہیں؟ ہم تو بڑے بڑے گھروں کو دیکھتے ہیں، بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں. پیارے ہم تو امیر گھروں کو دیکھتے ہیں. دہیز کہاں سے ملے گا؟ کس کا خاندان بڑا ہے، کس کے بھائی کتنے ہیں، زمین کتنی ہے، کس کی کیا کیٹیگری ہے، یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو بندہ جیسی نیت کرتا ہے اللہ ویسا دے دیتا ہے. تو نیت ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ساس یہ دعا کہ اللہ نیک بہو آ جائے، نیک بیوی مل جائے. شوہر یہ دعا کرے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نیک کیا ہے نیک خاتون دیتا ہے، جو کہ اس گھر کو باغ باغ مدینہ بنا دیتی ہے. نیت جیسی بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ ویسا عطا فرماتا ہے. ایک اللہ والے کیا ہے کسی شخص کے پاس آئے اور عرض کے حضور میری بیوی مجھ سے بڑی بدتمیزی کرتی ہے، مجھ سے زبان درازی کرتی ہے، بڑا دل دکھاتی ہے. آپ نے فرمایا تم نے شادی کی نیت کیا کی تھی؟ دیکھیں نیت، دیکھو نیت کہ تم نے شادی کرتے ٹائم میں نیت کیا رکھی تھی، تمہاری نیت کیا تھی؟ تو کہنے لگے نیت میری یہ تھی کہ اونچے خاندان سے شادی کروں گا تاکہ میری عزت بڑھ جائے گی کہ پردھان صاحب کی بیٹی اس کے نکاح میں. ٹھیک ہے، گھر کے پیغام کے کیا ہے فلا سیٹ کی بیوی اس کے نکاح کے اندر ہے، یہ میں نے نیت کی تھی. تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جو کسی عورت سے اس نیت سے نکاح کرے تاکہ اس کی عزت بڑھ جائے، اس کا نام ہو جائے، آقا فرماتے ہیں اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ ذلیل کر دیتا ہے. اور آقا نے فرمایا جو اس نیت سے شادی کرے تاکہ اسے مال ملے، اسے دولت ملے، اسے دہیج ملے، آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دیتا ہے، اس کی فقیری غریبی اللہ اور بڑھا دے گا. تو جو بندہ جیسی نیت کرتا ہے ویسا اسے ملتا ہے. فرمایا تم نے، اب وہ اللہ والے کہتے ہیں تم نے کیا مانگی تھی؟ اونچے خاندان کی بیوی مانگی تھی، اللہ نے اونچے خاندان کی بیوی دے دی. تم نے عزت کم مانگی تھی کہ اللہ مجھے عزت دار بیوی ملے. تو پیارے دوستو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے عورت سے 4 سبب سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 دینداری، نمبر 2 اس کا نسب خاندان، نمبر 3 مال، نمبر 3 خوبصورتی. آقا نے فرمایا جو کسی عورت سے اس وجہ سے شادی کرے تاکہ اونچے خاندان کی ہو، اس کا نام بھی اونچا ہو جائے، آقا نے فرمایا اللہ اسے ذلیل کرے گا. جو کسی عورت سے اس وجہ سے شادی کرے مال مل جائے اللہ اسے فقیر کر دے گا. جو اس وجہ سے شادی کرے خوبصورت بیوی مل جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی ذلیل و رسوا کر دے گا. آقا فرماتے ہیں تم دینداری کو فوقیت دو، دین کو پسند کرو، اللہ تمہیں دولت بھی دے گا، اللہ تمہیں شہرت بھی دے گا، اللہ تمہیں جمال بھی دے گا، اللہ اپنی برکتوں سے تمہیں امیر و کبیر کر ڈالے گا. دینداری پسند کرو. اگر نیک بیوی ہوگی اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھائے گی، نیک بیوی ہوگی تو اپنے شوہر سے عزت سے پیش آئے گی. بھلا بتائیے اس سنسار کا کیا کریں گے، اس دولت کا کیا کریں گے، ان جھانوں کا ساس کیا کرے گی، اس انگوٹھی کا سسر کیا کرے گا کہ انگوٹھی تو ہاتھ میں ہے، کار کونے میں کھڑی ہے، جھالے کان کے اندر ہے، زیوریاں سکائے نندوں کے پیروں میں ہے، لیکن بہو بدتمیزی کر رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، شوہر سے زبان درازی کر رہی ہے. تو بھلا بتائیے اس کا ہم کریں گے کیا؟ ہمیں کیا چاہیے تھا؟ کالی پیلی ہوتی جیسے مرضی ہوتی لیکن تمیزدار ہوتی، شوہر کی عزت کرنے والی ہوتی، شوہر کا احترام کرنے والی ہوتی، تب زندگی سکون سے گزرتی. پیارے دوستو علماء کرام فرماتے ہیں جب کوئی شوہر کامیاب ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ دنیا میں کامیاب ہے تو اس کی کامیابی کے پیچھے اس کی عورت کا ہاتھ ہے.
عورت اس کے حوصلوں کو بڑھاتی ہے. اگر بندہ پریشانی میں پھنس جائے, عورت کہتے ہیں میرے سرتاج آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, اللہ سب حل کرے گا, کوئی بات نہیں, میں بھوکے رہ لوں گی, ننگی رہ لوں گی, پیاسی رہ لوں گی, آپ سے ڈیمانڈ نہیں کروں گی, آپ کوشش کرتے رہیے, اللہ برکت عطا فرمائے گا. جب بندے کے پاس حوصلہ بڑھتا ہے, بندہ میدان میں قدم رکھ دیتا ہے اور اللہ اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے. لیکن اگر بد زبان عورت پالے پڑ جائے, بے وقت کیا ہے, شوہر کی نافرمان ہو, زبان دراز ہو, وہ گھر کو جہنم بنا ڈالتی ہے, نہ جینے کا رکھتی ہے نہ مرنے کا رکھتی ہے. اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم دینداری کو پسند کرو, دین کو پسند کرو گے, اللہ دولت بھی دے گا, اللہ جمال بھی دے گا, اللہ خوشنودی بھی دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا کر دے گا, تمہیں مانگے اور بن مانگے عطا کر دے گا, سکون بھاری زندگی دے گا. اب کیا ہے, ایک صحابی آئے, یہ دیکھیں نکاح کرنا بھی ضروری ہے. کوئی بندہ کہ یار نکاح سے میں نکاح ہی نہ کروں تاکہ آرام سے زندگی گزار, نہیں پیارے, نکاح کی بڑی فضیلت ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نکاح, بات چلی تھی نیت کی, ہماری نیت پہ بات پوری ہو گئی, جو بندہ جیسی نیت کرتا ہے اللہ اسے ویسا عطا فرماتا ہے. تو پیارے اسلام بھائیوں, آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی ابھی شادی بھی ہوئی ہے, آپ سب نیت کریں ہمیں دیندار سے رشتہ کرنا ہے, بیوی دیندار ہوگی, گھر میں دینداری آئے گی, گھر میں برکت آئے گی. اسی طریقے سے اگر آپ بیٹی کا رشتہ دیکھیں, دینداری کو فوقیت دے, اللہ سکون عطا فرمائے گا, اللہ چین عطا فرمائے گا. علماء کرام فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے, ایک کیا ہے, بزرگ تھے, اس دور کے بادشاہ نے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ دیا, کہا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دو. اب کیا ہے, بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سوچ کر بتاؤں گا, حالانکہ بہت امیر و کبیر ہیں. اب کیا کرنے لگے, سوچ کر, بادشاہ کا رشتہ ہے لیکن فرمایا میں سوچ کر بتاؤں گا. اب کہے آپ کیا گھر سے نکلے, گھر سے نکل کر مسجدوں کا رخ کیا, مسجدوں میں جا رہے ہیں, عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, کہیں پر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, کہیں عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, مسجدوں کے چکر لگا رہے ہیں. اللہ اکبر, ایک مسجد میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, عصر کی نماز ہوئی, جماعت سے بندے فارغ ہو گئے, ایک نوجوان ہے جو قرآن لے کر بیٹھ گیا, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اب کیا یہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دور سے کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے ہیں, قریب آئے اور کہا بیٹا کیا تمہاری شادی ہو گئی, کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ وہ نوجوان کہتا حضور میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے, میں غریب گھر کا ہوں, میرے پاس کام نہیں ہے, میرے پاس تو گھر پالنے کے لیے کام نہیں ہے, گھر بار چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, بھلا میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ چلو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا. وہ بولا میرے پاس تو مہر تک کے پیسے نہیں ہے. فرماتے کوئی بات نہیں, میں تمہیں پیسے دیتا ہوں, یہ پکڑو پیسے, اب تم کیا ہے مہر تمہارے پاس آ گیا اور کیا ہے تم انتظام کرو, میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا. اللہ اکبر, یہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کا نکاح کر دیتے ہیں. اب کیا ہے وہ نوجوان اللہ والا تھا, نیک بندہ تھا, دن میں روزہ رکھتا, رات میں عبادت کرتا. اللہ اکبر, اب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کی بیٹی جب اس کے نکاح میں پہنچی, اب کیا ہے وہ نوجوان گھبرا رہا ہے کہ اللہ اکبر یہ کیا ہوا, اتنے امیر باپ کی بیٹی ہے, اتنے اللہ والا اس کا باپ ہے جس کے چرچے ہیں, ارے جس کے لیے بادشاہ نے رشتہ بھیجا ہو, اس کے کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. اللہ اکبر, اب کیا ہے یہ اور لڑکی اس کے گھر میں آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, اس کے گھر کے اندر ایک سرائی ہے, جا نماز بچی ہے, سرائی کے اوپر سوکھی ہوئی روٹی ہے. اب کیا لڑکی کہتی ہے یہ روٹی کیوں رکھی ہے تم نے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں, رات میں عبادت کرتا ہوں, تو میں نے یہ روٹی رکھ لی ہے, صبح کو سحری کے لیے روٹی رکھ لی ہے تاکہ صبح کو سحری کر سکوں اور پھر کیا آرام سے میں روزہ رکھ لوں. اللہ اکبر, وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے ابھی اپنے والد کی یہاں پر جانا ہے, مجھے اس گھر میں نہیں رہنا. وہ نوجوان کہتے ہیں میں نے تمہارے والد سے پہلے ہی کہا تھا میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس کیا ہے, میرے پاس تو رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے تو کھانا بھی نہیں ہے, لیکن تمہارے والد نہیں مانے. اللہ اکبر, وہ لڑکی کہتی ہے مجھے واپس آنا ہے, لیکن تم میرے جانے کا سبب پوچھو. وہ کہتی ہے میرے جانے کا سبب یہ ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو, اللہ کی عبادت کرتے ہو, لیکن تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں کہ جو خدا تمہیں سحری کے اندر روٹی دے رہا ہے, جو خدا تمہیں افطاری کے اندر دے رہا ہے, وہ رب تعالیٰ سحری کے اندر بھی دے گا, جو سحری میں دے رہا ہے وہ افطاری کے اندر دے گا. اور میں حیران ہوں اپنے والد پر
کر کے انہوں نے تمہیں نیک کیسے سمجھ لیا؟ اب تو اس گھر میں یا تو روٹی رہے گی یا میں رہوں گی، یا تو روٹی کو نکالو یا پھر مجھے طلاق دے دو۔ کیا کہا؟ تمہیں اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، روٹی تم نے رکھ لی سحری کے لیے، یا تو یہ روٹی رہے گی یا میں رہوں گی۔ اب کیا نوجوان نے دیکھا، کہا میں تو اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ رہا تھا، اللہ پر توکل والا سمجھ رہا تھا، اللہ کا پیارا سمجھ رہا تھا، لیکن میری بیوی تو مجھ سے بھی آگے نکلی۔ کیا نکلی؟ مجھ سے بھی آگے نکلی، تو کہہ رہی روٹی ہونی نہیں چاہیے گھر کے اندر۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، جس خدا نے کہا ہے تمہیں افطار میں دیا ہے وہ صبح بھی دے گا۔ اب کیا ہے وہ نوجوان کیا اس نے روٹی صدقہ کر دی، اب کیا ہے دونوں کیا ہے فاقہ کشی کی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے اسلام یہ ہوتی ہے نیک بیویاں۔ آج ہمارے گھر میں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہمارے گھر میں کیا ہو، اگر ان کے ڈیمانڈ کا کپڑا نہ ملے تو زندگی کیا ہے دھول بنا کے رکھتے، اگر ان کی ڈیمانڈ کی کوئی چیز نہ آئے تو زندگی کی تباہی ہو جائے، گھر میں آگ لگ جائے، پریشان ہو جائے۔ لیکن اللہ اکبر، اگر آپ دینداری کو اپنائیں گے، اللہ والوں کو اپنائیں گے، نیک لوگوں کی سیرت کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سکون عطا فرمائے گا۔ لیکن سکون ملے گا کب؟ جب ہم بیج اچھا ڈالیں گے، زمین اچھی تلاش کریں گے، بنجر زمین تلاش کر رہے ہیں اور پھر ہم سوچ رہے ہیں اس کے اوپر فصل ہو جائے تو ہو کیسے جائے گی؟ لیکن پیارے اسلام بھائی آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ غریب ہو تو اللہ کے حکم سے وہ امیر ہو جائے گا، اگر فقیر ہو اللہ غنی کر دے گا، کیونکہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب لوگوں سے فرما دو، کیونکہ آیت کا خلاصہ ہے کہ اگر وہ غریب ہوں گے اللہ انہیں امیر کر دے گا، وہ نکاح تو کریں، کیا کریں؟ نکاح تو کریں، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن پیارے ہمارے کارستانیاں ہیں، جب شادی ہوتی ہے ہم گناہ کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ڈی جے گانے بجاتے ہیں، بہو بیٹیاں ناچ رہی ہیں، بھائی کے سامنے بہن ناچ رہی ہے، حیا نہیں آتی، باپ کے سامنے بیٹی ناچ رہی ہے، حیا کسی کو نہیں آتی، تمام پہلے کے اندر ادھم مچا رکھے ہیں، ہم بے غیرت ہو گئے، زمین کا جنازہ نکل گیا، اللہ اکبر نعرے یا رسول اللہ کے لگاتے ہیں، نعرے رسول اللہ کے لگاتے ہیں، لیکن عمل ایسا ہے، کردار ایسا ہے کہ شیطان بھی شرماتا ہے۔ پہلے سنا کرتے تھے کہ بھاڑے کی عورتیں کرائے پر بلائی جاتی ہیں، ناچنے کے لیے بلائی جاتی ہیں، لیکن اللہ اوپر آج ہماری بہن ناچ رہی ہے، بھائی نہیں روک رہا، بیوی ناچ رہی ہے، شوہر نہیں روک رہا، باپ کے سامنے کیا بیٹی ناچ رہی ہے لیکن باپ نہیں روک رہا۔ پیارے یہ اسی چیز کی نحوست ہے کہ اللہ نے تباہی ہمارے مقدر میں لکھ دی، ہم خود اپنے ہاتھوں سے تباہ ہو گئے، ہم بے غیرت ہو گئے، ضمیر ختم ہو گیا۔ جب دن رات اتنے گناہ کریں تو کیسے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرما دے، کیسے سکون عطا فرما دے گا؟ آپ یہ لکھ لیجئے جس کی بھی شادی کے اندر ڈی جے آئے ہوں، میں بتا رہا ہوں تجربہ، آپ لکھ لو جس کی بھی شادی میں ڈی جے آئے ہوں اس سے کہے اللہ کی قسم کھا کے بتا تو شادی بعد خوش ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے کہے گا میں خوش نہیں ہوں، کیوں؟ سکون ختم، کیونکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کرو گے تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں گے، سکون عطا فرمائیں گے، تمہیں کیا دولتیں عطا فرمائیں گے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کرو گے تمہیں نعمتیں اور عطا فرمائیں گے۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ نعمتیں ہیں تم سے لے لی جائیں گی۔ بندہ شادی سکون کے لیے کرتا ہے، بندہ شادی چین کے لیے کرتا ہے، بندہ شادی زندگی گزارنے کے لیے کرتا ہے، لیکن جو شادی اللہ کے نافرمانی میں کی جائے، جو ڈی جے گانوں میں کی جائے، جو خدا کی نافرمانی میں کی جائے، آپ کسی سے پوچھ لیجیے اس کا دل کا حال پوچھے، یقیناً وہ کہے گا میں شادی بعد پریشان ہوں۔ لیکن جو بندے اللہ کی رضا میں شادی کرتے ہیں، دیندار گھرانے میں شادی کرتے ہیں، خدا کا ذکر کر کے شادی کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھے کہیں گے الحمدللہ میری زندگی سکون سے کٹ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی حضرت نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سکون سے کٹ رہی ہے زندگی، تو پیارے ہمیں چاہیے ہمیں سکون بھری زندگی چاہیے، اللہ کی شکر گزاری کرے، اللہ کا تذکرہ کرے، الحمدللہ سکون بھری زندگی ملے گی۔ پیارے اسلام بھائیو، ایک صحابی ہے رسول اللہ کے پاس، عرض کی حضور آقا نے فرمایا کہ تم نے شادی کر لی؟ عرض کی نہیں۔ آقا نے فرمایا تمہارے پاس تو مال بھی ہے، تمہارے پاس تو دولت بھی ہے، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ عرض کی حضور میں نے ویسے ہی شادی نہیں کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے شادی نہیں کی تم تو شیطان کے بھائی ہو۔ کیا فرمایا؟ یہ حدیث پاک ہے، آقا نے اس صحابی سے فرمایا اگر تم نے شادی نہیں کی تم تو شیطان کے بھائی ہو۔ اور جو بندے جان بوجھ کر شادی کو لیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں نکاح کریں گے، پہلے گھر بنا لے، بعد میں نکاح کریں گے، پہلے دکان رکھ لیں، بعد میں نکاح کر لیں، پہلے زمین خرید لیں۔
ٹھیک ہے نا. شادی نہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ جو بندہ شادی نہیں کرتا وہ یقیناً گناہ میں مبتلا ضرور ہوتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی بندے کا نکاح ہوتا ہے تو شیطان دہاڑے مار مار کر روتا ہے اور کہتا ہے اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹے, تو نے مجھ سے 2/3 ایمان اپنا محفوظ کر لیا. کہ فرمایا شیطان ہوتا ہے, کیونکہ فرمایا کہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شادی کی برکت سے بہت سے گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آقا نے فرمایا کہ تم نے شادی کر لی کہ نہیں شادی کی؟ فرمایا تم تو شیطان کے بھائی ہو. کہ فرمایا شیطان کے بھائی ہو, کیا تم شیطان سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو؟ آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ نیک ہو, نمازی ہو, پرہیزگار ہو اور وہ نکاح نہ کرے, دولت ہونے کے باوجود, وسعت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے, تو شیطان اس پر عورت کے ذریعے چال چلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عورت کے ذریعے چال چلتا ہے, اسے تباہ و برباد کر ڈالتا ہے. ایک واقعہ سماعت کرتے چلے. بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عبادت گزار رہا کرتا تھا, بڑی عبادت کرتا, جس کی عبادت کا چرچا سب میں مشہور تھا. اور اس زمانے کے اندر 3 بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی. اس دور کے اندر انہیں کہیں باہر جانا پڑا. انہوں نے سوچا اپنی بہن کو کہاں پر رکھا جائے, بڑا غور کیا, فکر کی, لیکن انہیں سمجھ نہیں آیا. پر سمجھ نہیں آیا یہ کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, عبادت گزار ہے, نمازی ہے, اب کیوں نہ اس سے مشورہ لے اپنی بہن کو وہاں پر چھوڑ دیں. اب کیا یہ تینوں لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ بہت نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن یاد رکھیں وہ عبادت گزار تھا, عالم نہیں تھا. اب کیا ہے کہتے ہیں ہم اپنی بہن کو آپ کی یہاں رکھنا چاہتے ہیں. بات چل رہی تھی اس بات پہ کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان عورت کے ذریعے سے نیک لوگوں کو بہکاتا ہے. جو بندہ جان بوجھ کے شادیاں لیٹ کرتے ہیں, پیارے آج جو فتنے ہو رہے ہیں, یہ تمام طرح کی خرافاتیں ہو رہی ہیں, یہ تمام طرح کی بدنگاہی ہو رہی ہے, اس کا سبب ایک ہی ہے کہ ہم شادیوں کو لیٹ کر رہے ہیں. ہم نے شادیاں مہنگی کر دی ہیں, رسم و رواج کے چکر میں شادیاں مہنگی کر دی, لیکن گناہ کی چیزیں آسان کر دی ہیں. اللہ اکبر. وہ تینوں بھائی جاتے ہیں, کہتے ہیں ہماری بہن کو اپنے پاس رکھ لو. وہ نیک شخص کہتا ہے میں اپنی تمہاری بہن کو پاس نہیں رکھ سکتا. وہ ضد کرتے ہیں کہ ہماری بہن کو اپنے پاس رکھ لو. اللہ اکبر. وہ عابد کہتا ہے اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتا, لیکن سامنے ایک مکان ہے, اس مکان میں تم اپنی بہن کو رکھ دو. اللہ اکبر. اب وہ تینوں بھائی وہاں پر بہن کو رکھ کر چلے جاتے ہیں, وہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. عابد ہے, روزانہ کھانا کیا ہے اپنے دروازے کے سامنے رکھ دیتا ہے, جس سے وہ لڑکی آتی کھانا اٹھا کر لے جاتی ہے, کھا لیتی ہے. اب شیطان کیا چال چلتا ہے, ایک دن عابد کے ذہن میں شیطان کہتا ہے دیکھو ماحول کتنا خراب ہے, وہ لڑکی تمہارے دروازے تک آتی ہے, کھانا لے کر جاتی ہے, ماحول خراب ہے, کسی کی نگاہ پڑ گئی اور اسے کیا ہے غلط نیت سے دیکھے گا, غلط نیت سے ہاتھ بڑھائے گا, کیا ہی اچھا ہو کہ تم وہ کھانا اس کے دروازے تک پہنچا دیا کرو. اب یہ عابد تھا, عالم نہ تھا, عبادت گزار تھا. دیکھیں شیطان کیسے چال کرتا ہے. اب کیا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ بات تو ٹھیک ہے, میں کھانا اس کے دروازے تک پہنچا دیا کروں گا. اب کیا کھانا یہ عابد دروازے تک پہنچانے لگا. کچھ دنوں کے بعد شیطان نے پھر کیا ہے اس کے ذہن میں ڈالا کہ یہ لڑکی اکیلی رہتی ہے, اس کے بھائی ہے نہیں, اور اس کے اکیلے رہ کر یہ پریشان ہوتی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ تو یہ کھانا اس کے اندر دیا کر, گھر کے اندر جا کر کھانا دیا کر. یہ کتنی اچھی ثواب کا کام ہے, کسی کی دل جوئی کرنا بھی ثواب کا کام ہے. اب وہ عابد تھا جو کھانا دروازے پر رکھا کرتا تھا, وہ اندر کمرے میں جا کر لے جانے لگ گیا. اللہ اکبر. کچھ دن یہ مسئلہ چلا, پھر شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ دیکھو یہ لڑکی اکیلی ہے, تم تو نیک ہو, تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, تمہاری نگاہ کیسے بہک سکتی ہے, تم تو اللہ کے پیارے ہو, تم تو نمازی ہو, اللہ کا ذکر کرتے ہو. کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ دیر بیٹھ کر اس کی دل جوئی کے لیے باتیں کر لیا کرو. کیا کہا شیطان نے کہ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کر لیا کرو, اس کا دل بہلا دیا کرو, چاری لڑکی اکیلی رہ رہی ہے. اب کیا ہے عابد اس کی چالوں میں آنے لگا, اب اس کے پاس بیٹھ گیا. ایسی بات چیت ہوتی رہی, دوسری بات چیت ہوتی رہی, لیکن جب بھی وہ لڑکی اس عابد کے سامنے آتی, شیطان اسے خوبصورت بنا دیتا, بہت خوبصورت بناتا. اب روزانہ اس عابد کی نظر اس لڑکی پر پڑتی. ایک دن کیا ہوا, اس کے دل کے اندر شیطانیت جاگی, اس لڑکی سے قریب ہوا,
अल्लाह अकबर, उधर उस लड़के के ज़हन में शैतान ने वसवसे पैदा कर दिए, हत्ता कि मौका ये आया कि वो आबिद बदकारी कर बैठा। क्या कर बैठा? बदकारी कर बैठा। अब जब बदकारी कर ली, अब क्या ये सिलसिला चलता रहा। अब कुछ जब जमाना गुजरा, इस लड़की क्या है बच्चा हुआ। अब इस शैतान आया इसके पास कि अरे ये तो मसला बड़ा खराब हो गया, लोग तुझे क्या कहेंगे, तूने इससे जिना कर लिया। अब ऐसा कर, इस बच्चे को तू कत्ल कर दे ताकि मसला ही खत्म हो जाए। और लड़की तो अपने भाइयों को बताएगी नहीं। अब आबिद उठा, उसने बच्चे को कत्ल करके दफन कर दिया। अब कुछ जमाना फिर गुजरा, फिर शैतान इसके पास आया और कहने लगा, ऐ आबिद, ये तू क्या समझता है, ये लड़की अपने भाइयों को नहीं बताएगी, आज ये तो कल ये अपने भाई को बताएगी, अपने पड़ोसियों को बताएगी, तो जलील और रुसवा हो जाएगा। अब इससे बेहतर है कि तू इसका मामला ही खत्म कर दे, इसे कत्ल कर डाल। अब आबिद उठा, उसे खौफ हुई, यार मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया, कत्ल करके दफन कर दिया। कुछ जमाना गुजरा, तीनों भाई आए, उन्होंने पूछा हमारी बहन कहां पर है। आबिद ने कहा कि तुम्हारी बहन का तो इंतकाल हो गया। उसने झूठ बोला और उसकी कब्र ये है। अब क्या तीनों भाइयों ने यकीन किया और रो धोकर चले गए। आबिद भी रोने लगा। अब क्या है, ये तीनों भाई जब सोए, ख्वाब के अंदर शैतान आया, उसने कहा कि आबिद ने तुमसे झूठ बोला है। उसका भाई झूठ बोल, उसको आबिद झूठ बोल रहा है, तुम्हारी बहन मरी नहीं, तुम्हारी बहन को मारा गया है। इस आबिद ने जिना किया, जिना से बच्चा हुआ और बच्चे को भी कत्ल किया और तुम्हारी बहन को भी कत्ल किया। अगर ये ख्वाब झूठा है और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उस जगह को जाकर खोदो तो सही, तुम्हारी बहन की लाश भी मिलेगी और बच्चे की लाश भी मिलेगी। तीनों भाइयों को ये ख्वाब नजर आया। अब ये तीनों भाई उठे, आपस में मशवरा करने लगे, हैरान हो गए और कहने लगे हम सबको एक ही ख्वाब आया है। बड़े भाई ने कहा ये ख्वाब गलत हो सकता है, भला आबिद ने इतना इंसान है जिसकी शोहरत है, वो ऐसा कैसे काम कर सकता है। दूसरे भाई ने भी कहा ये ख्वाब गलत है, लेकिन छोटा भाई था, उसे बहन से मोहब्बत ज्यादा थी, उसने कहा नहीं मैं इस बात की तहकीक करूंगा और हम जाते उस जगह को खोद कर देखते हैं जो हमें ख्वाब में बताएगी। अल्लाह अकबर, तीनों भाई जाते हैं उस जगह को खोद को देखते हैं। जब खोदते हैं तो बहन की लाश और बच्चे की लाश मिलती है। तो छोटा भाई कहता है हमारा ख्वाब गलत नहीं, बिल्कुल सही था, ये आबिद गद्दार है, ये आबिद झूठा है, इसने बहन को कत्ल किया, बच्चे को भी कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर, ये मामला क्या है? इस मामला काजी के पास चला जाता है, काजी फैसला करता है, इसे कत्ल करने का हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है कि इस आबिद को फांसी लगा दी जाए। अब फांसी लगाने के करीब हुआ, फांसी का फंदा सामने आया। अब शैतान फिर जाहिर हुआ उस आबिद के सामने और बोला मैं वही हूँ जिसने तुझे क्या उस लड़की को करीब किया, मैं वही हूँ जिसने जिना करवाया, मैं वही हूँ जिसने क्या कत्ल करवाया, मैं वही हूँ जिसने क्या है तुझे इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मैं तुझे बचा सकता हूँ, तेरी इज्जत तुझे वापस दिलवा सकता हूँ, जब मैं तुझे जलील कर सकता हूँ तुझे मैं तेरी इज्जत भी दिलवा सकता हूँ। उसने कहा तू कौन है? अल्लाह अकबर, उसने कहा इससे छोड़, मैं कौन हूँ, मैं तेरी खोई हुई इज्जत वापस दिलवा सकता हूँ, लेकिन तू एक काम कर दे। क्या बोला? एक काम कर दे। आबिद ने कहा मैं क्या काम करूं? कहा तू एक बार ये कह दे कि अल्लाह मौजूद नहीं है। अल्लाह क्या है? मौजूद नहीं है। आबिद घबरा गया, वो सजा से डर गया। उसने सोचा कि शायद मैं सजा से बच जाऊंगा। उसने क्या कहा? अल्लाह मौजूद नहीं, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं दीन को छोड़ रहा हूँ, मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूँ, मैं ईमान को छोड़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अब जैसे उसने ये अल्फाज कहे, फौरन फांसी का फंदा गले के अंदर था। अब क्या जल्लाद ने क्या तख्ता हटाया और उसका क्या है गले में फंदा कसा, उस क्या है आबिद का क्या है गले में फंदा कस गया और वो बहुत बुरी मौत मरा। अल्लाह अकबर, देखिए शैतान ने उसे कहीं का न रखा, उससे गुनाह भी करवाया, जिना भी करवाया, कत्ल भी करवाया और मरते टाइम जो ईमान की दौलत थी वो भी छीन ली। तो आका ने क्या फरमाया सहाबी से, क्या तुम्हें शैतान से लड़ने की ताकत है? तो देखिए शैतान ऐसे बहकाता है। भला देखिए हम और आप जैसे कैसे गुनाह से बच सकते हैं, लेकिन आज हम के शादियों में लेट करते हैं, बंदे गुनाह पे गुनाह कर रहा है, लेकिन बाप यही कह रहा है मेरा तो अभी छोटा सा बच्चा है। बेटी गुनाह पर गुनाह कर रही है, लेकिन बाप यही कह रहा है छोटी सी बच्ची है, इसकी शादी कर देंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, हमने रस्म रिवाज के चक्कर में शादियों को महंगा कर लिया। मंगनी करनी हो इकट्ठा खर्च करते हैं, ब्याह ठहराने की रस्म लो, मंगनी की रस्म लो और फिर क्या शादियों के अंदर दहेज की रस्म इतना महंगा कर दिया। अगर कोई नौजवान शादी करने का सोचता है तो उसे कई लाख का खर्च सामने से नजर आता है, लेकिन अगर ये नौजवान गुनाह करने की सोचता है तो गुनाह फ्री में मिलता है।
کیونکہ ہم نے کیا کرتے ہیں شادیوں کو مہنگا کر دیا. آقا فرماتے ہیں جس قوم میں شادیاں مہنگی ہو جائیں گی اس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے گا. تو خدا کی رضا کے لیے شادیوں کو سستا کرو, رسم و رواج کو کم کرو, آپ کے لین دین کو کم کرو, اللہ کی رضا کے لیے تم یہ کم کرو, ورنہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ یہ کاٹے بو رہے ہیں. ورنہ آنے والے زمانے میں ایسا ہوگا بدکاری 95% ہوگی اور شادی صرف 5% رہ جائے گی. آپ کم کرو رسم و رواج کو, لین دین کو ختم کرو. ہمیں کیا چاہیے اگر شادی کرنا ہو لڑکا لڑکی دیکھے, ٹھیک ہے نا, لڑکا پسند آ گیا لڑکی پسند آ گئی, ڈائریکٹ تاریخ لے لو. یہ چھوڑو جھمیلے, منگنی ہے, بیعت ٹھہرانا, یہ تمام چیز چھوڑو. ابھی میں نے بتایا اگر اللہ سے امید کرو گا اللہ تمہیں غیب سے عطا فرمائے گا, ٹھیک ہے نا. اور بات چل رہی تھی اگر تم دینداری سے دیندار عورت سے نکاح کرو گا اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے گا, چین عطا فرمائے گا. اگر تم نے ایسی مال کے لالچ میں کسی عورت سے نکاح کر لیا, ہو سکتا ہے وہ تمہاری جان کے لالے پڑ جائے, تمہاری زندگی جہنم بنا دے. اللہ اکبر. پیارے دوست ایک واقعہ سنیں. ایک کیا ہے لاکڑہارا تھا, ٹھیک ہے نا, بڑھئی تھا, اس کی بیوی تھی, بہت خوبصورت بیوی تھی, لیکن دیندار نہیں تھی. اس سے وہ بہت محبت کرتا, وہ بھی اس سے بہت محبت کرتی. لیکن اس دور میں ایک بادشاہ تھا, جو اس کی حسن و جمال کی خبر اسے پہنچی. اس نے کہا بڑھیا کو بھیجا کہ کسی طریقے سے اس عورت کو بہکا اور یہ تاکہ اس مرد سے طلاق لے کر میرے پاس چلی آئے. اللہ وہ بڑھیا جا کر بہکانے لگتی ہے اور کہتی ہے اے خوبصورت دوشیزہ, تو اس کیا ہے جھوپڑی کے اندر کیا کر رہی ہے, اس کیا ہے کے پاس کیا کر رہی ہے, تیرا تو مقام محلوں کے اندر ہے, تیرا مقام تو ملکہ بن کر رہنے کا ہے, بادشاہ نے تجھے رشتہ بھیجا ہے. اگر تو اس کا رشتہ چھوڑ دے, اس کا ساتھ چھوڑ دے, اس کا ہاتھ چھوڑ دے, تجھے محلوں کے اندر بسایا جائے گا, ہیرو جواہرات کے اندر تولا جائے گا. اللہ اکبر. وہ عورت دیندار نہ تھی, وہ عورت اللہ والی نہ تھی, دیندار نہ تھی. اس نے اپنے شوہر سے گستاخی شروع کر دی, جھگڑا شروع کر دیا, روزانہ جھگڑا کرتی, روزانہ بدکلامی کرتی. شوہر نے کہا اے میری خاتون یا جانا کیا ہوا, کیوں بدتمیزی میں اتر آئی, تیری محبت کہاں چلی گئی. لیکن اس عورت کی ذہن کے اندر لالچ آ چکا تھا, اس عورت کے اندر میرے جوانات کی محبت آ چکی تھی, محل کا لالچ تھا. اس نے اپنے شوہر کو پریشان کرنا شروع کر دیا. آخرکار اس نیک بندے نے اس عورت کو طلاق دے دی. اب جائے طلاق ہو گئی, یہ عورت خوش ہونے لگی کہ اب تو میں محلوں میں رہوں گی, اب تم بادشاہ کے ساتھ رہوں گی. ادھر بادشاہ بھی خوش ہو گیا کہ میرے تو واری نیار ہو گئے, جو مانگا وہ مل گیا. اللہ اکبر. اب کیا ہے بادشاہ نے محلوں کو سجا دیا اور کیا خوب خوشیاں منائے گی, سڑکوں کو سجائے گا, خوب دھوم مچائے گی اور خوب دھوم دھام سے بارات لے کر گیا. نکاح بھی ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد اب کیا یہ کمرے میں پہنچا, عورت بھی کمرے کے اندر ہے, دونوں خوش ہے, عورت بھی خوش ہے کہ آج میں محل میں آ گئی, بادشاہ بھی خوش ہے, جو میں نے مانگا وہ مل گیا. اللہ اکبر. لیکن جب بادشاہ کمرے کے اندر گیا, کیا دیکھا کمرے کے اندر گیا, بڑی امنگیں لیے ہوا ہے. جیسے کمرے کے اندر گیا تو بادشاہ اندھا ہو گیا. کیا ہو گیا, بادشاہ اندھا ہو گیا. اب کیا عورت نے جب بادشاہ کو دیکھا وہ بھی اندھی ہو گئی. پھر بادشاہ نے سوچا میں ہاتھ لگا لوں, لیکن جیسے ہی ہاتھ اٹھایا اس کا ہاتھ بھی کیا فالش کے لیے ہاتھ جم کر رہ گیا. عورت نے بادشاہ کی طرف ہاتھ اٹھایا, عورت کا ہاتھ بھی بیکار ہو گیا. اب کیا انہوں نے سوچا ہم کچھ بات کر لیں, لیکن دونوں گونگے ہو گئے. اللہ اکبر. شہوت ختم ہو گئی, تمام بھوت اتر گیا, تمام لالچ ختم ہو گیا. یہ دونوں گونگے بہرے ہو گئے, فالج زدہ ہو گئے. اس دور کے نبی کے بارے میں اس دور کے نبی کے بارگاہ میں ان دونوں کو لے جایا گیا, تمام ماجرا بتایا گیا. اس نبی نے دعا کی ہے اللہ تعالی اسے شفا عطا فرما, اس عورت کو شفا دے دے, اس بادشاہ کو شفا دے دے. اللہ نے وہی فرمائی اے میرے پیارے نبی تم دعا مانگو میں قبول کروں گا, لیکن میں اس بدبخت کے بارے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا, کیونکہ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ایک نیک بندے کو دھوکہ دیا. کیا دیا, نیک بندے کو دھوکہ دیا. ان کے بارے میں دعا قبول نہیں کروں گا, میں تمام دعائیں قبول کروں گا. تو پیارے کیا پتہ لگا, اگر آپ دیندار عورتوں سے شادیاں نہ کرو گے, ہو سکتا ہے کسی کے لالچ میں آ جائے, کسی کے چکر میں آ جائے, کسی کے کیا بہکاوے میں آ جائے اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا کر ڈال دے. اللہ اکبر. ہمیں چاہیے دینداری کو اپنائیں, یا شادی کے رنگ ڈھنگ کو بدلے. ابھی ہم نے قرآن کی آیت تلاوت کی, وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر گزاری کرو گے اللہ نعمتیں اور عطا فرمائے گا. اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ نعمتیں چھین لے گا, سکون چھین لے گا, چین چھین لے گا. تو ہمیں چاہیے اپنی شادیوں کو ڈی جے گاجوں سے پاک کریں, ناچ گانے سے پاک کریں, اللہ کی ذکر و اذکار کے اندر شادی جیسی سنت کو ادا کریں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ شادی کرتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, اور جب کوئی شادی شدہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے
جب کوئی شادی شدہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 82 رکعت کا ثواب دیتا ہے.